بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ احوال ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں آپ کو ملیں گے. قرآن مجید میں 6 رسولوں کی قوموں کا تذکرہ بار بار ہوا ہے. سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلی مرتبہ. ان میں سے سب سے پہلی قوم نوح ہے اور ان 6 میں آخری ہیں آل فرعون جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ سورہ یونس میں پہلے حضرت نوح کا ذکر ہے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ پہلے اور آخری رسول. اگلی صورت میں 6 کے 6 رسولوں کا پھر ذکر آئے گا بڑی تفصیل کے ساتھ. پھر انہی 6 رسولوں کا اور ان کی قوموں کا ذکر آئے گا سورہ شعراء میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ. پھر انہی 6 کا ذکر ہے سورہ قمر میں لیکن وہاں قدر اختصار کے ساتھ ہے, وہ چھوٹی صورت ہے. لیکن یہاں پر ان 6 کی بجائے صرف 2 کا تذکرہ کیا ہے اور بقیہ جو 4 ہیں ان کے لیے ایک آیت آئی ہے جس میں رسولوں کے نام نہیں ہیں بلکہ امپلائیڈ ہے ان کا ذکر ایک آیت. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے انہیں نوح کا قصہ, نوح کے احوال علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی, جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم اگر تمہیں میری موجودگی, میرا یہاں پر رہنا بہت بھاری پڑ رہا ہے, وہ تذکیری اور میری یہ نصیحت تم پر بڑی گراں گزر رہی ہے, وہ تذکیری بھی آیات اللہ, یہ نصیحت جو میں اللہ کی آیات کے ذریعے سے کرتا ہوں, فعلی اللہ توکلت, تو میرا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے, میں نے توکل کیا اللہ پر. فاجمعوا امرکم, تو اب تم سب لوگ اپنی رائے کو مجتمع کرو, وشرکاءکم, اور اپنے شریکوں کو بھی جمع کر لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ, اور پھر تمہیں اپنے اس فیصلے میں کوئی تذبذب نہیں ہونا چاہیے, کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے. ثم قضوا الی, اور پھر کر گزرو میرے ساتھ جو بھی کرنا چاہو. ولا تنظرون, اور مجھے مہلت مت دو. یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ قوم کے ساتھ ان کا یہ خطاب جو ہے یہ اس وقت ہے جب اتمام حجت ہو چکا ہے, بات جو ہے ان کے سامنے پوری طور پر حق منکشف ہو چکا, اور ایک سٹیج پر آ کر وہ بھی اسی طریقے سے فرما رہے ہیں کہ قل لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون, اب جو کرنا ہے کرو, میرے اعمال میرے ساتھ ہیں, میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر. فإن تولیتم فما سألتکم من اجر, اور اگر تم منہ پھیرو گے, روگردانی کرو گے, تو میں نے تم سے سوال نہیں کیا, کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر اللہ ہی کے ذمے ہے. وامرت ان اکون من المسلمین, مجھے تو حکم یہ ہوا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں, اپنے رب کے سامنے ہر وقت سر جھکائے رکھوں. فکذبوہ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک, تو قوم نے بات نہیں مانی, جھٹلا دیا ہے ذہول, تو بچا لیا ہم نے اسے بھی اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں. وجعلناہم خلائف, اور انہی کو ہم نے جانشین بنا دیا. یعنی بعد میں پھر جو اس وقت
پوری نسل آدم ہے وہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہے ایک معنی میں، اس سے پہلے جو تھے وہ سب ختم ہوئے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا اس قوم کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیا انجام ہوا اس قوم کا جس کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد بہت سے پیغمبر، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، اور وہ لائے تھے اپنی اپنی قوم کے پاس کھلی نشانیاں، معجزات۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، تو وہ نہ ہوئے ان پر ایمان لانے والے، اس چیز پر ایمان لانے والے نہ ہوئے جسے جھٹلا دیا تھا انہوں نے اس سے پہلے۔ ایک مرتبہ انکار کیا اور اس پر اڑ گئے، دل گواہی دے رہا ہے، بات منکشف ہو گئی ہے، سمجھ میں آ گئی بات، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ بس ایک ضد ہے، ایک اڑ ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ دوسرے رسولوں کا ذکر ہے، امپلائیڈ ہے، اس میں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، سب کو گویا کہ اس ایک آیت میں سمیٹ لیا گیا۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر کر دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے ان سب کے بعد بھیجا موسیٰ کو اور ہارون کو، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کا مظاہرہ کیا، اور وہ تھے مجرم لوگ، گناہگار لوگ۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس حق بات پہنچ گئی ہماری جانب سے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم حق بات کے بارے میں یہ تبصرہ، یہ کمنٹ پاس کر رہے ہو کہ یہ جادو ہے، جبکہ یہ حق تمہارے پاس آیا ہے، یہ حق ہے، تم سمجھتے بھی ہو۔ السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، جادوگر تو فلاح نہیں پا سکتے، ان کو تو مراد تک پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا کہ تم آئے ہو ہمارے پاس تاکہ پھیر دو ہمیں اس راستے سے جس پر ہم نے پایا تھا اپنے آباء و اجداد کو۔ یہ بھی ایک مشترک معاملہ رہا ان کافر قوموں کا کہ جب کوئی اور بات نہیں سوچتی تھی تو پھر یہ بات کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے راستے پر رہیں گے، وہی صحیح تھے، ہم اس سے ہٹنے والے نہیں۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں سیادت اور قیادت مل جائے، سرداری مل جائے زمین میں۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، فرعون نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس ہر اس جادوگر کو جو صاحب علم ہو، ماہر ہو اپنے اس فن میں۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، تو جب آئے اس کے پاس جادوگر لے آئے گئے، یہ تفصیلی واقعہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ اعراف میں آ چکا ہے۔ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ، حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اب پیش کرو جو تمہیں پیش کرنا ہے، ڈالو جو ڈالتے ہو، جو جادو دکھانا ہے دکھاؤ۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ، تو جب انہوں نے وہ ڈالا، وہ ان کے پاس رسیاں تھیں، وہ ڈال دی، تو موسیٰ نے کہا علیہ السلام کہ یہ جو تم نے پیش کیا ہے یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ناکام بنا دے گا، اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کے عمل کو نتیجہ خیز نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ سچا کر دکھاتا ہے حق بات کو اپنے کلمات کے ذریعے سے، یعنی حق کا بول بالا کرتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور یہ مجرموں کو چاہے ناپسند ہو لیکن بہرحال ان کا سر نیچا ہوتا ہے اور حق جو ہے اس کا بول بالا ہوتا ہے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو ایمان نہیں لائے موسیٰ پر مگر اس کی قوم کے کچھ نوجوان ینگسٹرز تھے، انہوں نے پہل کی ایمان لانے میں۔ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ،